بسم اللہ الرحمن الرحیم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماں و بہنوں، مسلسل کئی ہفتوں سے ہمارا جو درس چل رہا تھا وہ وضو کے طریقے کے تعلق سے ہم لوگوں نے مسلسل تفصیل سے ایک ایک مسئلے کی دلیل کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ وضو کیسا کرنے کا، شروع سے لے کر اخیر تک وضو کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے. وضو میں بہت سارے مسئلے ہم نے نہیں دیکھا ہے. پانی کیسا ہونا چاہیے، پانی میں صابن گر گیا تو کیا ہونا چاہیے، وہ سب ہم نے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھا ہے، کیونکہ پھر وہ اگر اس میں جاتے تو بہت لمبا ہوتا. ہم نے صرف وضو کیسا کرنے کا یہ دیکھا ہے، طریقہ. ایک آدمی کو نماز پڑھنا ہے تو وضو بنانا ہے تو کیسا بنائے، کیونکہ اس میں بہت سارے مسئلے ہیں جو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ کتاب الطہارہ، طہارت کا پورا مسئلہ ہے، طہارت کا پورا مسئلہ، اور وہ لمبا مسئلہ ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، صرف وضو کا طریقہ دیکھا. پہلے کیا دھونے کا، پھر کیا دھونے کا، اینڈنگ پیر دھونے کے بعد کیا پڑھنے کا، دعا پڑھنے کا، اس کے بعد ختم، طریقہ دیکھا. اس میں ایک چیز جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک مستقل درس ہو سکتا ہے اس کے لیے، کہ کبھی کبھی ایسا آدمی کو شبہ ہوتا ہے غسل کے بارے میں، غسل کا طریقہ. حالانکہ یہ کتاب الطہارہ، جب ہم طہارت کے مسائل لیں گے، پورا پاکی صفائی کے مسائل، تو پاکی صفائی کے مسائل میں جو ہے اس میں غسل بھی آئے گا. لیکن ایسا سوال کسی نے کیا کہ مطلب غسل کا بھی تھوڑا سا اشارہ ہو جائے، کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے. دیکھیے، ایک غسل کا مطلب دھونا ہوتا ہے، بدن کا دھونا یا ہاتھ پیر کا دھونا. لیکن ایک غسل جو آدمی کرتا ہے، نہاتا ہے، جس کو نہانا بولتے ہیں. ایک غسل عام غسل ہے کہ ایک آدمی اپنے بدن کو پاک کرنے کے لیے یا فریش ہونے کے لیے غسل کرتا ہے. ایک آدمی روزانہ آفس جاتا ہے، غسل کر کے نکلتا ہے. تو ایک ہوتا ہے عام غسل، اور ایک ہوتا ہے حالت جنابت، یعنی ناپاکی کے غسل سے پاک ہونا، یعنی غسل کر کے پاک ہونا، بدن کو پاک کرنا. دو غسل ہوتا ہے. ایک آدمی روزانہ غسل کرتا ہے، آفس جانے کے لیے، کام پر جانے کے لیے، ڈیلی اس کی عادت ہے، وہ نہا کے نکل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گیا اور نہا لیا، غسل کر لیا. لیکن ایک غسل ہوتا ہے جو ہم کو حدیث سے، جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غسل کرنے کا طریقہ ملتا ہے، غسل جنابت یا پاکی حاصل کرنے والا غسل. ایک آدمی ناپاک ہو گیا، اب ناپاکی سے اس کو پاکی حاصل کرنا ہے، تو کیسا غسل کرے. شارٹ میں آپ اتنا سنیں، شارٹ میں سمجھیں. تفصیل جو ہم دیکھیں گے کبھی طہارت کے مسائل میں تو لمبا مسئلہ آئے گا. یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت، دونوں آپ کی بیوی ہیں، دونوں کی روایتیں ہم کو اس مسئلے میں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاکی والا غسل کرتے تھے، یعنی پاکی حاصل کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے، آپ گندگی کو صاف کرتے تھے. غسل کرنے سے پہلے آپ جہاں کپڑے میں یا جہاں بدن میں گندگی لگی ہے، آپ پہلے اس کو صاف کر لیتے تھے، اچھی طرح سے آپ صاف کر لیتے تھے، اور اپنے اندر والے حصے کو، سطر والے حصے کو، چھپانے والے حصے کو آپ اچھی طرح سے پہلے دھو لیتے تھے، بہترین دھو لیتے تھے ہاتھ سے. اس کے بعد دوبارہ آپ ہاتھ اندر نہیں لگاتے تھے، اچھی طرح سے آپ جو ہے گندگی کو صاف کر لیتے تھے. اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے، وضو کرتے تھے. جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے، آپ وضو کرتے تھے. ہاتھ دھونا، ہتھیلی
کلی کرنا اور جو ہے چہرہ دھونا، اس کے بعد ہاتھ دھونا۔ اس کے بعد آپ ڈائریکٹ جو ہے سر پہ پانی ڈالتے تھے، کیونکہ غسل والے وضو میں سر کا مسح نہیں ہے، کیونکہ پورا سر بھگونا ہے تو مسح کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے سر پہ پانی ڈال کے جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے، جڑ تک پانی پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد سر بھگو لیا، پورا دھو لیا، پھر رائٹ آپ ڈالتے تھے، پھر لیفٹ ڈالتے تھے، پھر آپ نہاتے تھے، پورا آپ نہا لیتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ اپنا پیر اخیر میں دھوتے تھے۔ اخیر کا مطلب نکلنے کے ٹائم، ابھی نہا لیا آپ نے تو اخیر میں پیر دھوتے تھے۔ اخیر میں دھونے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اس وقت جو ہے زمین بہت کچی ہوتی تھی، ایسے نہاتے تھے۔ اب نہا رہا آدمی تو مٹی جو ہے وہ تو پیر پہ پڑی گئی اچھل اچھل کر کے، تو نکلتے وقت آپ واپس جو ہے پہلے رائٹ پھر لیفٹ پاؤں دھوتے تھے۔ لیکن آج آدمی جو ہے یہاں نہاتا ہے جہاں پر پورا سب بنا ہوا ٹائلس، تو اس کو اس طرح کی پریشانی نہیں ہے، تو آدمی جو ہے پہلے بھی دھو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی دھو لیا پھر نہا لیا۔ یا اگر جو ہے سر پہ دھونے کے بعد رائٹ ڈالا پھر لیفٹ ڈالا پورا نہا لیا تو اس کا وضو کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ جو پیر دھونے کا مسئلہ تھا وہ تو بھیگ گیا، ہو گیا اس کا وضو کمپلیٹ۔ اب وہ اس کا نہا لیا، نہانے کے بعد نکل گیا تو وہ اس کا وضو رہے گا، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی سب سے پہلے اپنی گندگی صاف کر لے، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے وضو بنایا جاتا ہے ویسے وضو کر لے، ہاں، لیکن جب مسح کی باری آئے گا تو مسح نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ جڑ میں پانی ڈال کے سر کا پورا اچھی طرح بھگو لے۔ پھر شروعات رائٹ سے کرے، کندھے پہ ڈالا، ادھر ڈالا، اس کے بعد نہائے، پورا جتنا بھی نہانا ہے نہا لے، صابن لگایا جو بھی ہے نہائے۔ اس کے بعد کپڑا بدل لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو اس کا نیت کیا تھا، وہ جو نیت غسل کی نیت تھی اور غسل میں وضو بھی کیا، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کا وہ غسل کے ساتھ جو وضو کیا تھا وہی اس کا وضو کافی ہے نماز کے لیے، اس کو واپس وضو نہیں کرنا ہے۔ شرط ہے لیکن نہانے کے دوران اس کے ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگے ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی نہانے سے پہلے وضو کر کے پھر نہا رہا ہے تو نہانے کے دوران اس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ شروع میں ہی اچھی طرح سے گندگی صاف کر لیتے تھے، دوبارہ آپ پھر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، تو وہ آپ کا وضو جو ہوتا تھا غسل کے بعد آپ اس وضو سے نماز پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ غسل کا طریقہ مختصر ہے، اس میں اور بھی آدمی جب ہم تفصیل دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں، تو انشاءاللہ یہ سمپل طریقہ ہے۔ جی، تو سنت کے خلاف غسل تو ہو جائے گا، غسل اس کا ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق اس کا غسل نہیں ہوا۔ غسل جنابت میں ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا اس طرح سے اس کا غسل نہیں ہوا یا ناقص ادھورا مانا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ نہایا تو پاک ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ وضو کرنا، شروع میں وضو جو ہے کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی جو ہے پورا جو ہے اگر وضو کی نیت کر لیتا ہے، وضو کی نیت کر لیا، غسل کرنے سے پہلے وضو کی نیت کر لیا، پھر اس کے بعد نہایا تو پورے اس کے اعضاء تو بھگونا ہی ہے، دھونا ہی ہے، تو وہ مانا جائے گا اس کا، اور اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن ہم کو ہمارے نبی نے طریقہ کیا بتایا ہے؟ ہم کو ہمارے نبی نے یہی طریقہ بتایا، پہلے گندگی صاف کرو، اس کے بعد وضو نماز کی طرح وضو کر لو، ہاتھ دھونے کے بعد ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈالنا، پھر رائٹ لیفٹ اور نہا لو، آپ کا غسل اور وضو دونوں ہو گیا۔ اس میں سطر ڈھکا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں وضو کے لیے یا غسل کی کمپلسری نہیں ہے، کہیں ہم کو نہیں ملتا ہے کہ ایک آدمی اگر سطر کھلا ہے تو اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں گانٹھ نہیں، یہ گانٹھ نہیں، گھٹنا نہیں کھلا رہنا چاہیے، مطلب وضو نہیں مانا جائے گا، ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے، اس کا وضو ہوگا۔ یہ علماء سے سوالات ہوئے ہیں بہت سارے، تو سارے عالموں نے یہی کہا کہ کہیں ہم کو حدیث میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ اگر سطر کھلا ہے تو وضو نہیں ہوگا، ہو جائے گا اس کا وضو۔ کچھ مرتبہ ہے 3 بار کرنا ڈالنا ہے؟ نہیں، اصل میں شروعات رائٹ سے، پھر لیفٹ سے، پھر نہائے آدمی، پھر نہائے جتنا بھی اس کو نہانا ہے، جتنا اس کو ضرورت ہے، صابن لگانا ہے بدن میں، ساری چیزیں۔ لیکن یاد رکھیے واپس صابن لگانے میں اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب واپس اس کا
وضو ٹوٹ گیا لیکن غسل ہو جائے گا، اس کا غسل ہو گیا، لیکن واپس جب نکلے گا نہانے کے بعد تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وضو ٹوٹ گیا اس کا، لیکن غسل ہو گیا اس کا، اب اس کو نماز کے لیے واپس وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر نکلنے سے پہلے پھر واپس وضو کر لیا غسل کے ساتھ ساتھ تو وضو رہے گا اس کا۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، آج سے ہم شروع کریں گے نماز کا طریقہ۔ دیکھیے نماز کے طریقے میں بہت ڈیٹیل ہے، ہم لوگ نماز کے طریقے میں تکبیر سے لے کے سلام تک، تکبیر سے لے کے سلام تک ہم صرف طریقہ دیکھیں گے، ہمارے نبی نے نماز کیسی پڑھی ہے بس۔ ہم کو اور بہت سارے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بھی ہے، بیچ بیچ میں اگر مسئلے آ جائیں گے تو ہم کلیئر کرتے چلیں گے، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں اگر ہم لیں گے تو بہت لمبا جائے گا۔ تو ہم لوگ تکبیر، اللہ اکبر، اس کے بعد سلام پھیر دیے، نماز ختم، یہ بیچ کا پورا ایک ایک عمل دیکھیں گے اور ہر عمل کی دلیل دیکھیں گے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ، اور یہ مارکیٹ میں ایک سوال بہت گھومتا ہے کہ تم بولتے ہو کہ ہر مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، ہر مسئلہ حدیث سے ملتا ہے، پوری نماز تم حدیث سے بتاؤ۔ ایسا بہت سوال آتا ہے اور آپ کو نہیں ملا ہوگا، سن لیجیے، ایسا سوالات بہت آتا ہے کہ نماز شروع سے لے کے آخر تک، تکبیر سے سلام پھیرنے تک پورا تم حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ، ایسا آتا ہے۔ تو اس درس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ، ہم یہاں دیکھیں گے ہر مسئلہ، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارے ہر عمل کی دلیل ہم کو حدیث سے اور قرآن سے ہے۔ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم نبی کی نماز کو سیکھیں دلیل سے، اور ہمارا کوئی عمل دلیل کے علاوہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ مقصد ہے ہمارے اس درس کا۔ تو آج سے ہم شروع کرتے ہیں نماز کا مسئلہ، کیونکہ نماز جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور 15-20 دن تک نبی کے پاس مدینے میں رہ کر کے انہوں نے دین سیکھا۔ دین سیکھنے کے بعد جب وہ اپنے قبیلے میں واپس جانے لگے تو نبی نے ان کو وصیت کیا، نصیحت فرمائی۔ ان صحابہ کو آپ نے کہا تم جا رہے ہو اپنے قبیلے، اب جاؤ، تم نے دین سیکھ لیا، اب جاؤ، لیکن آپ نے جاتے جاتے ایک نصیحت کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھنا جیسے تم نے یہاں پر مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تم اپنے قبیلے میں جاؤ، وہاں عمل کرو، لوگوں کو بتاؤ، لیکن نماز کیسے پڑھنا؟ جیسے تم نے یہاں مدینے میں رہ کر 15-20 دن رہ کر کے جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ویسے پڑھنا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نبی نے اتنی تاکید سے حکم دیا کہ نماز ویسی پڑھنی ہے جیسے ہمارے نبی نے پڑھی ہے۔ تو اب نبی نے نماز کیسی پڑھی ہے یہ جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا نا، کہ ایک آدمی دیکھے بھائی جیسے ہمارے ابو کر رہے ویسے ہم پڑھیں گے، جیسے دادا نے سکھایا ویسے ہم پڑھیں گے، ایسا چلے گا؟ ہم کو نبی کی نماز سیکھنی پڑے گی، تب جا کے معلوم ہوگا ہمارے نبی نے کیسی پڑھی ہے۔ اور سیکھنے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا پڑے گا، ان حدیثوں کو، دلیلوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی نے نماز کیسی پڑھی ہے۔ تو اب ہم نماز کا مسئلہ شروع کریں گے، ایک ایک چیزیں کہ کیا نماز میں کیا کیا طریقہ کیسا ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کے لیے وہ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ کیا ہے؟ نماز کی نیت کرنا۔ یہی چیز ہم نے کہاں دیکھی تھی؟ وضو میں۔ اور نماز میں بھی سب سے پہلی چیز، شروعات، پہلی نمبر کیا ہے؟ نماز کی نیت کرنا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ ہم لوگوں نے وضو کے اس میں دیکھا تھا کہ نیت کرنے کی دلیل کیا ہے، اور سب سے مشہور حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں، بخاری کی روایت، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اس حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، انما الاعمال بالنیات، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سارے عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کیا مطلب اس کا؟
یہ ہم سمجھائے تھے، اس کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ یہ بہت کام آنے والا حدیث ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، مطلب زبان سے نہیں کرنا، یہ دل کی ارادے کی، یہاں زبان کی بات نہیں رہی، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صحیح ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی کا عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا، یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ نیت پر۔ اگر اس نے عمل کیا ہے خالص اللہ کے لیے تو وہ قبول ہوگا، اس نے عمل کیا ہے دکھاوے کے لیے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو عمل کا دار و مدار یعنی قبول ہونے کے اعتبار سے ڈیپینڈ کس پہ ہے؟ عمل قبول ہوگا رد ہوگا، نیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ ایک بات ہوئی، اور کیا معلوم ہوئی حدیث سے؟ دوسری بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان عمل کرتا ہے تو عمل میں سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ تو ایک آدمی نے نماز پڑھی، سنت پڑھی، فرض پڑھی، یہ فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ایک آدمی فجر میں آیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، فجر کی سنت کتنی ہے اور فرض کتنی ہے؟ تو ایک آدمی 2 رکعت پڑھی تو اس کی ادا کون سی ہوئی، سنت یا فرض؟ جو اس نے نیت کیا ہے وہی۔ اگر اس نے سنت کی نیت کر کے 2 رکعت پڑھی ہے تو اس کی فرض ادا ہوئی کہ نہیں؟ کون سی ادا ہوئی؟ 2 بات معلوم ہوئی، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، مطلب قبول ہونا اور ریجیکٹ ہونا، یہ ڈیپینڈ کس پہ ہے؟ نیت پر۔ کون سا عمل قبول ہوا، سنت یا فرض؟ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیت۔ نمبر 3، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت، ایک ہوتا ہے عادت۔ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ایک آدمی آیا گھر میں، روز آنا، جب گھر پہ پہنچتا ہے کام پر سے تو کپڑا چینج کیا، پہلے واش روم جاتا ہے اور صاف دھو لیا، پورا دھویا، ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا، بال کو بھی پھرا صاف کر لیا، پیر بھی دھویا اور نکل گیا، تو اس کو وضو کہیں گے؟ یہ اس کی عادت ہے۔ اس نے فریش ہونے کے لیے جو وضو میں دھونا ضروری تھا سب اس نے دھویا، لیکن وضو ہوا اس کا نہیں، کیوں؟ نیت نہیں کی، وہ عادت ہے اس کی روز کی، وہ وضو نہیں ہے۔ 3 باتیں معلوم ہوئی اس پہلے ٹکڑے سے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ 3 بات معلوم ہوئی، قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا ڈیپینڈ کس پہ ہے؟ نیت پر۔ کون سا قبول ہوا، سنت یا فرض؟ ادا کون سا ہوا، ڈیپینڈ کس پہ ہے؟ نیت پر۔ عادت ہے کہ عبادت بنے گا، فرق کس پہ ہے؟ نیت پر۔ تو اب یہاں جو نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نماز سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت۔ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کا میننگ کیا ہے؟ ارادہ، اس کو عربی میں بولتے ہیں قصد۔ قصد، اس کو آپ اردو میں عزم بھی کہہ سکتے ہیں، عزم، ارادہ، قصد۔ قصد کو نیت کہا جاتا ہے، نیت قصد کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی دل کا تو ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے کہ دل سے؟ تو نیت جو کرنا ہے نماز کی، تو نیت تو لازم ہے، شرط ہے، نیت نہیں کیا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو نیت پہلے ضروری ہے، تو نیت کرنا ہے، تو نیت کہتے کس کو ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ اب ایک آدمی آیا نماز میں اور وہ آج ہمارے بہت سارے بھائی جو نیت کرتے ہیں، کون سی نیت کرتے ہیں؟ زبان سے نیت کرتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک بار بھی ثابت نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ پوری زندگی نبی کی 23 سال کی نبوی زندگی، 23 سال کے پورے پیریڈ میں جب بھی نماز آپ نے پڑھی ہے اکیلے یا جماعت کے ساتھ، آپ سے ایک بار بھی زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ اب جو اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے،
کسی صحابی نے ایک بار بھی زندگی میں زبان سے نیت کی ہے نہیں کی ہے. تو زبان سے نیت کرنا کیا ہوا؟ ہاں بدعت ہے. اور ابن قیم نے بھی یہی بات لکھی ہے بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ وہ دین کا ایک حصہ مان کے عمل کر رہا ہے. نیت کرنا زبان دل کا ارادہ ہے، لیکن وہ دین کا حصہ سمجھ کے کر رہا اور وہ عمل کر رہا جو ثابت نہیں ہے. جو نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ عمل کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. دین کا حصہ ماننا بدعت ہے. تو نیت کرنا ضروری ہے. نیت کیسے کریں گے؟ مطلب دل میں کیا کریں گے؟ دل میں آپ نے مثال کے طور پہ آپ فجر میں گھر سے نکلے. فجر میں آپ گھر سے جب نکلے، فجر کی اذان ہوئی، آپ سنے، اٹھے، وضو بنائے اور گھر سے نکلے مسجد کی طرف. تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ ظہر پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کے دل میں کیا ہے؟ تو جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ گھر سے نکلے مسجد کی طرف آ رہے، آپ کے دل میں جو ہے نا وہی آپ کا ارادہ ہے، وہی آپ کی نیت ہے، وہی آپ کی نیت ہے. اور آپ مسجد میں آئے، آپ کیا سوچ کے آئے کہ عصر پڑھنے جا رہا ہوں؟ جس وقت آپ آئے اور جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی نیت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے. تو آج ہمارے بہت سارے بھائی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بولتے؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی نماز پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے. بھائی واسطے اللہ کے تو اللہ کے لیے تو پڑھے گا. کس کے لیے پڑھے گا؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. آپ بتائیے کسی اور طرف نماز کر کے پڑھ سکتا ہے منہ کر کے کعبہ؟ یہ ساری باتیں ایک ڈیٹیل اللہ کو دینا یہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ڈیٹیل آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. آپ کس کے پیچھے کھڑے ہو، کتنا وقت ہو رہا ہے، کون سا ٹائم ہو رہا ہے، کون سی نماز ہے اور کب ہے، سب معلوم اللہ کو. اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے ڈیٹیل دینا، بتانا اللہ کو، یہ ثابت نہیں ہے. بس دل میں سوچ لیا. اچھا اس میں ایک بات اور ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی آیا جلدی جلدی مسجد میں اور ظہر کی نماز کھڑی ہے، پہنچا فٹافٹ. اب لوگ کیسا ہوتا ہے، جماعت پانا ہے تو اب جو زبان سے نیت کرنے والے ہوتے ہیں اب جلدی جلدی آئے فٹافٹ اور جلدی جلدی بولے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز. اور ظہر کا ٹائم ہے، اس نے بول دیا 4 رکعت عصر کی نماز اور جو ہے نیت باندھ لیا اللہ اکبر. اب بیچ میں اس کو خیال آ رہا ہے ارے یار میں تو عصر بول دیا ہے تو ظہر. ابھی کیا کرے گا وہ؟ اب وہ آدمی جاتا ہے امام صاحب کے پاس. امام صاحب میں جلدی جلدی آیا اور میں نے بول دیا 4 رکعت عصر کی نماز اور تھی ظہر، ابھی کیا کروں میں؟ تو امام صاحب پوچھتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا تھی جب آئے تھے؟ تمہاری نیت، تمہارے دل میں کیا تھا پہلے؟ دیکھیے اب وہ امام صاحب بھی کہاں لوٹ کے آئے. تم جب آئے مسجد میں تو تمہاری نیت کیا تھی؟ ظہر پڑھنے کی. تمہاری ظہر ہو گئی. نیت تمہاری کیا تھی؟ ظہر کی. تو اب وہ آدمی اگر بولے میں نے زبان سے یہ بولا نا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے دل میں وہی تھا نا، دل میں ظہر تھا نا، زبان سے بولے کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے امام صاحب بھی گھوم کے وہیں آئیں گے کہ جو دل میں ہے اصل نیت وہی ہے، اصل نیت وہی ہے. زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے. کسی بھی صحابہ، کسی بھی امام سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ سب بات کی نکالی ہوئی چیز ہے. جی مسجد میں آ کر نیت کر کے آتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو زبان سے بول دیا تو بولتا رہا ہوں بدعت ہے. لیکن وہ آئے تو دل میں نیت کر کے آیا تھا. تو جو دل میں کر کے آیا وہی ہو گیا. اس کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. زبان سے بولنا وہی تو بتا رہے ہیں بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. اب اگر کوئی آدمی، دیکھو کتنی باتیں بولی جاتی ہے. نیت کرتا ہوں پہلے تو نماز کی 4 رکعت ظہر کی نماز پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے. اتنا تو 4 چیز بولی جاتی ہے. اب کوئی آدمی تھوڑا بڑھا دے اس میں، پیچھے اس امام، پوچھے آپ کا کیا نام ہے امام صاحب؟ عبداللہ. پیچھے اس امام عبداللہ امام کے پیچھے، اور اس کے بعد پھر اس جامع مسجد میں، ہاں اور اتنا ٹائم ہو رہا ہے ظہر کی نماز، پورا اگر بول دیا تو غلط ہے. کیوں غلط ہے بھائی؟ تم نے 4 بولا تو صحیح ہے اور میں تھوڑا بڑھا دیا تو غلط ہے. یہ ساری چیزیں مطلب جو ثابت نہیں ہے.
اس لیے یاد رکھیے زبان سے بولنا، اللہ کو ڈیٹیل دینا یہ ثابت نہیں ہے. ورنہ گھر سے ایک آدمی نکلے، میں اب نیت کرتا ہوں نماز کے لیے گھر سے نکلنے کی، منہ میرا دروازے کی طرف اور میں جا رہا ہوں چپل پہن رہا ہوں، یہ کیا ہے سب؟ آپ نے دل میں جو سوچا وہی آپ کی نیت ہے. تو پہلی چیز ہم نے کیا دیکھا؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اور نیت کس کو بولتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. زبان سے نیت، دل کس کا کام؟ دل کہاں کا کام ہے؟ دل کا کام ہے. نیت کرنا دل کا کام ہے، زبان کا نہیں ہے. ہاں، اس لیے وضو ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، ان ساری عبادتوں میں زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے. اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تو حدیث بہت عام ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انما الاعمال بالنیات سمجھ لیا ہم نے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا ہے. ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا ہے. اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں دونوں ٹکڑے بہت عام ہیں. اس پہ علماء نے، شیخ عثیمین نے تو کئی بہت سمجھیے کہ اتنا سمجھایا ہے، کئی پیج میں سمجھا دیا اس کو. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا. مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی نیت کیا بریانی کھاؤں گا، مل جائے گی بریانی اس کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا. اس کو بھی سمجھنے کی بہت اہم حدیث ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نیت کیا رات میں سوتے وقت کہ میں رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن اٹھ نہیں پایا. اور پورا ارادہ کیا تھا پڑھوں گا، نیت کیا تھا، سو گیا، نہیں اٹھ پایا. تو حدیث میں کیا ہے؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی نیت کیا تھا تہجد پڑھنے کی، لیکن اٹھ نہیں پایا. تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ بالکل ملے گا. ایک دم صاف ستھری تہجد کی نماز اس کے نام اعمال میں آئے گی. ایسا نہیں کہ نہ پڑھنے کی نیت کر کے سو جانا اور ملے گی. ہاں، پڑھنے کی نیت سے سویا لیکن نہیں پڑھ پایا. تو اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے. ایک آدمی نیت کیا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کر نہیں پایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا تھا. آج ہم لوگ نیت میں بہت بخیل ہیں، ہم لوگ نیت نہیں کر پاتے. ارے کم سے کم آدمی نیت تو کرے، بڑی نیت کرنا چاہیے. مجھ کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیا، میں بہت عمرہ کروں گا، بہت حج کروں گا، ہر سال جاؤں گا میں. آدمی کو نیت کرنا چاہیے. نیت کر لیا، مر گیا، نہیں کر پایا، پورا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا. آئے گا اس کے اکاؤنٹ میں. ایک آدمی نیت کرے میں روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھوں گا میں انشاءاللہ، نیت کر کے، اور پڑھ بھی رہا ہے، کبھی نہیں پڑھ پایا، انتقال ہو گیا، اس کو چلا گیا. جتنا اس نے نیت کیا تھا اس کو پوری زندگی کا ملے گا. اس نے ارادہ کیا تھا میں پوری زندگی ہر دن 1 پارہ پڑھوں گا، اللہ اس کی پوری زندگی کا ثواب دے گا اس کو. نیت کیا کر نہیں پایا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا تھا. نیت کیا، کر نہیں پایا کسی مجبوری کی وجہ سے، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ایک بات. دوسری بات، ایک آدمی ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں نفل کی نماز، تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی مسجد میں آیا، اس کی عشاء چھوٹ گئی ہے. اب امام صاحب تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے. ایک آدمی آیا، عشاء کی نماز چھوٹ گئی اس کی. ابھی کیا کرے گا؟ وہ عشاء پڑھے گا. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے عشاء کو چھوڑ دیتے ہیں، تراویح مل جاتے ہیں. پہلے عشاء پڑھے گا، عشاء فرض ہے تو عشاء پڑھے. کیسے پڑھے گا؟ اب مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہے، کیا کرے گا؟ وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ نفل نماز امام صاحب اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی نیت کیا ہے؟ نفل کی، مطلب تراویح کی نیت ہے. اور جو بعد میں آیا آدمی، عشاء کی نماز چھوٹی ہے تو ان کے تراویح میں مل گیا، لیکن عشاء کی 4 رکعت فرض کی نیت کر کے مل گیا. تو ہو سکتا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. تو امام صاحب کی نیت الگ، اس کی نیت الگ. امام صاحب کی نیت ہے تراویح کی اور اس کی نیت ہے
4 رکعت عشاء کے فرض کی تو یاد رکھیے، میں اس لیے بتا رہا ہوں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا ہے۔ تو امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دونوں کو الگ الگ ثواب ملے گا کہ نہیں؟ دونوں کی الگ الگ نماز ادا ہوئی کہ نہیں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ احناف کے ہاں ایسا جائز نہیں ہے۔ احناف حنفی حضرات کہتے ہیں کہ امام کی جو نیت ہے مقتدی میں ہر ایک کی وہی نیت ہوگی جو امام کی ہے، پیچھے آنے والا الگ نیت کے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث ہم کو کیا بتا رہی ہے؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا ہے۔ تو جائز ہے کہ نہیں ایسا کرنا؟ جائز ہے۔ یعنی امام اور مقتدی کی نیت میں اور بھی دلیلیں، بہت ساری دلیلیں اور بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مسافر ہے، آیا مسجد میں اور وہ عالم ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں نے کہا کہ آپ عالم ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ وہ مسافر ہے، پیچھے سب مقیم لوگ ہیں، وہاں رہنے والے ہیں۔ اب وہ امام مسافر ہے، وہ کھڑا ہوا، کتنے کی نیت کرے گا؟ وہ قصر کی کرے گا نا، قصر مطلب 4 رکعت اور نماز 2 رکعت۔ اب وہ مان لیجئے ظہر پڑھا رہا ہے، امام ہے، تو وہ نیت کتنے کرے گا؟ 2 رکعت کی۔ پیچھے والے دونوں کی نیت فرق ہوئی کہ نہیں؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا ہے۔ تو آپ بتائیے، اور بھی دلیلیں اس کی ہیں۔ ابو داؤد وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو جب آپ نے نماز پڑھائی تو کتنی نماز پڑھائی تھی؟ قصر آپ نے پڑھائی تھی، کیونکہ آپ کیا تھے؟ آپ مسافر تھے۔ آپ کہاں کے تھے؟ مکہ کے تھے، مدینہ کے تھے؟ ہاں ہاں، آپ مکہ گئے تھے کہ مدینہ گئے؟ آپ پہلے تھے مکہ کے، لیکن آپ سیٹل کہاں ہو گئے تھے؟ اگر کوئی آدمی اپنی پہلی جگہ سے ہجرت کر جائے، سیٹل کہیں اور ہو جائے، تو اب یہ پہلی جگہ اس کے لیے مسافر کی ہو گئی، ہاں اب اس کی اصل جگہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ گئے تو نماز کتنی پڑھی؟ قصر پڑھی۔ جب آپ پڑھا رہے تھے، سلام پھیر دیا 2 رکعت پہ، تو آپ نے صحابہ جو پیچھے لوگ تھے ان سے آپ نے کہا کہ اتموا صلاتکم انا مسافر، تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ امام کی نیت الگ اور ان کی نیت الگ، اور بہت ساری دلیلیں چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن میں یہاں صرف اتنا دو ٹکڑا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا ہے۔ تو یہ سب دلیلیں ہیں۔ پہلی چیز ہم نے نماز میں کیا دیکھی؟ نمبر 1، فرسٹ چیز کیا ہے؟ نماز کی نیت کرنا، کہاں سے؟ زبان سے، دل سے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ پہلی چیز جی، اس کی مدت بتا دیجیے نا، وہ یہ بعد میں دیکھیں گے قصر کی مدت کتنی ہے۔ ہاں، زبان سے دل کی، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، دل سے نیت کر لینا ہے بس۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری چیز نماز کے لیے، سیکنڈ دوسری چیز، استقبال قبلہ، قبلے کا استقبال کرنا، مطلب چہرہ قبلے کی طرف کرنا، فیس کرنا، چہرہ قبلے کی طرف کرنا، دوسرا عمل ہے۔ پہلا نیت ہو گیا دل سے، اس کے بعد دوسری چیز نماز میں کیا ضروری ہے؟ لازم ہے، لازم، ضروری، شرط ہے، چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف۔ کیا ہے دلیل اس کی؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت میں، قد نرا تقلب، یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس آیت میں کتنے مسئلے نکلتے ہیں آپ دیکھیے کیسے ہاں قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالے جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑی فکر کی بات ہے جو لوگ بولتے ہیں قرآن حدیث میں سب کچھ نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں سب کچھ نہیں ہے، بلکہ تم کو کسی کی تقلید کرنا پڑے گا، سب کچھ ہے، بس اگر نہیں سمجھ میں آتا تو کسی کے پاس بیٹھنا چاہیے اس کو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قد نرا، قد یقیناً، نرا ہم نے دیکھ لیا، اللہ فرما رہا ہے،
اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے قد نرا، یقیناً ہم نے دیکھ لیا، تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے۔ اے نبی ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے دیکھ لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاها، جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهِكَ، تو اے نبی آپ اپنا چہرہ پھیر لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو۔ اب یہاں کنتم آیا، صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کنتم، تم سب، پوری انسانیت کی بات ہو رہی، تم جہاں کہیں بھی رہو، فَوَلُّوا وُجُوهِكُمْ، تو اپنا چہرہ تم پھیر لو، کدھر؟ شطرہ، اس مسجد حرام کی طرف۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت ہے۔ اس میں کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں، اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی، اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ سوال ہے، کسی کا عقیدہ چیک کرنا تو چیک کر لو اسے سوال سے۔ اللہ کہاں ہے؟ لوگ بولتے ہیں نا تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ، ہاں ہر جگہ، اور پورا کیا کیا۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے، اور اس کے بعد اور ڈیٹیل عرش پہ ہے۔ لیکن اللہ کی صفت کیا ہے؟ اوپر کی۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، اوپر ہے۔ اس قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بار بار آپ کا چہرہ کدھر اٹھتا تھا؟ آسمان کی جانب۔ کیوں؟ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب کیوں اٹھ رہا تھا؟ اللہ ہر جگہ اگر موجود ہے، سب جگہ، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، تو پھر آسمان کی جانب اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ باطل عقیدہ ہے، یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ہاں، جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ باطل عقیدہ ہے، گندا عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، لیکن اللہ ہے کہاں؟ عرش پہ۔ سمجھ آیا؟ یہ بہت صاف ستھرا عقیدہ۔ تو نبی کی نگاہ بار بار آسمان کی جانب کیوں اٹھ رہی تھی؟ کہ آپ کا عقیدہ تھا اللہ کہاں ہے؟ اس میں اوپر آسمانوں میں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، آپ نگاہ بار بار اٹھا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے اس طرف جدھر آپ چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ کیا چاہتے تھے آپ؟ قبلہ چینج ہو جائے۔ پہلے آپ نماز کدھر پڑھتے تھے؟ بیت المقدس یا مسجد اقصی، اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آپ کی چاہت کیا تھی؟ مرضی آپ کی، تمنا کیا تھی آپ کی؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ قبلہ مسجد حرام کو بنا دے۔ لیکن آپ خود کر سکتے تھے؟ بہت بڑی بات ہے، ہاں آپ نبی ہیں اور آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ قبلہ چینج ہو جائے، لیکن اپنی مرضی سے کر سکتے؟ اور آج ایک عالم اپنی مرضی سے کچھ بھی بولے شریعت میں جائز ہے؟ نبی ہے نبی، آپ چاہتے تھے قبلہ بدل جائے، لیکن اللہ کا جب تک حکم نہیں آ رہا ہے، بار بار آسمان کی جانب نگاہ اٹھا، کوئی حکم آ جائے، کوئی حکم آ جائے، اپنی مرضی سے قبلہ چینج نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم آئے بغیر بدل نہیں سکتے۔ اور آج لوگ اللہ کے نبی کی سنتیں کسی عالم کے بولنے کی وجہ سے، خلاص عالم بول دے خلاص، نبی یہ نہیں کر سکتے اللہ کا حکم کے بغیر۔ اور آج قرآن و حدیث جو مسئلہ ثابت ہو، آدمی کیا کیا کرتا دین میں، مرضی چلاتا اپنی۔ دو بات معلوم ہوئی، اللہ آسمانوں میں اوپر ہے، ہاں۔ دوسری یہ اپنی مرضی سے نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ کا حکم آیا تو کیا حکم آیا؟ آپ اپنا چہرہ اب کدھر کر لو؟ مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مدینے میں نا،
ہاں مکہ میں، پکا معلوم ہے؟ اچھا مسجد حرام مکہ میں ہے، مکہ میں ہے۔ تو آپ نے کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ اور آپ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنا چہرہ کدھر کر لو؟ مسجد حرام کی طرف۔ اور سب کو حکم دیا تم کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، کسی بھی ملک میں رہو، کسی بھی زمین میں رہو، جب نماز کا وقت آئے تو چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف۔ وہ مسجد حرام جہاں جو ہے پورا حرم کا جو حصہ ہے، ایک آدمی اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدمی جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو فیس چہرہ اس کا مسجد حرام کی طرف ہوگا۔ یہ لازم ہے، شرط ہے، واجب ہے۔ ہاں فرض نماز جب بھی کھڑا ہوگا تو اس کے لیے مسجد حرام کا رخ کرنا ہے۔ ایک اور روایت دیکھتے ہیں۔ اچھا جو آدمی مسجد حرام میں ہی ہے وہ کیا کرے گا؟ ہاں ہم یہاں ہیں تو ہم نے مسجد حرام کی طرف کر لیا، لیکن جو آدمی مسجد حرام ہی میں ہے وہ کدھر کرے گا چہرہ؟ کعبہ کی طرف۔ کیا ہے اس کی دلیل؟ اب دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے۔ برا ابن عازب صحابی ہیں، کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس۔ دیکھیے بہت اہم حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے 16 شہرن، 16 مہینہ، اور 17 شہرن یا 17 مہینہ، اندازہ ہے 16 یا 17 مہینہ ہم لوگوں نے نبی کے ساتھ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ پہلے بیت المقدس۔ کہاں یہ بیت المقدس؟ کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ تو ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر صحابی کہتے ہیں ثم صرفنا نحو الکعبہ، ثم پھر صرفنا ہم کو پھیر دیا گیا نحو الکعبہ، کعبہ کی طرف۔ تب یہاں کعبہ کے بھی الفاظ ہے۔ پہلے قرآن کی آیت میں مسجد حرام کا ذکر آیا، مسجد حرام۔ تو جو آدمی دور رہنے والا ہے وہ چہرہ کدھر کرے گا؟ مسجد حرام۔ پوری مسجد حرام جو ہے اس طرف چہرہ کر لیا۔ لیکن جو مسجد حرام کے اندر ہے اس کا چہرہ کدھر ہوگا؟ کعبہ۔ کعبہ جو گھر ہے اس طرف اس کا چہرہ ہوگا، نحو الکعبہ، ہم کو پھیر دیا گیا کعبہ کی طرف۔ تو دوسری بات نماز کے لیے کیا معلوم ہوئی کہ ایک آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا، دوسری چیز کیا ہے؟ لازم ہے کہ اس کا چہرہ کہیں بھی دنیا میں رہے، چہرہ کدھر کرے گا؟ کعبہ کی طرف یا مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرے گا۔ بعض غیر مسلم ایسا بولتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ بھی کعبہ کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن میں، وہ لائیو آتا ہے تو دیکھے کہ سارے مسلمان کعبہ کے چاروں طرف سجدہ کر رہے ہیں، تو اب بیچ میں کعبہ ہے، سب سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا شبہ بہت سارے غیر مسلم بولتے، پوچھتے بھی ہیں کہ تم جو ہے کعبہ کو، تو ہم لوگ جو ہے مورتی کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور تم لوگ جا کر کے کعبہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ شبہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے کیونکہ جانتے نہیں ہیں۔ ہم کیا بولیں گے؟ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ کعبہ کیا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہے کہ نماز کے لیے اگر یہ طے نہ کیا گیا ہوتا تو ہر آدمی آزاد ہوتا، کوئی کدھر بھی چہرہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ایک ڈائریکشن، ایک سمت طے کر دیا ہے۔ تم کو نماز پڑھنا ہے تو سب جتنے بھی لوگ دنیا میں ہے چہرہ کدھر ہوگا؟ کعبہ۔ تو ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرف ہمارا چہرہ، وہ ڈائریکشن ہے، وہ عبادت کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ جو آدمی مان لیجئے کعبہ میں ہے اس طرف منہ کر رہا، آج ہم یہاں پر ہیں، آج ہم یہاں پر، ہمارے سامنے کعبہ ہے، ہمارے سامنے کعبہ ہے، تو ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کعبہ کی طرف یا مسجد حرام کی طرف ہم اپنا چہرہ کر رہے ہیں، تو ہم سمجھائیں اس کو کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ڈائریکشن ہے۔ ورنہ دنیا میں کہیں بھی آدمی رہے گا اس کا چہرہ ادھر ہی ہوگا، چاہے وہاں رہے چاہے یہاں رہے، چہرہ ادھر ہی رہے گا۔ یہ دو بات معلوم ہوئی۔ نمبر 3، اس میں کوئی شبہ ہے؟ اب ہم آگے جب آئیں گے ہم ڈیٹیل نہیں لے رہے ہیں، بہت ساری اس میں ڈیٹیل بھی ہے۔
اس میں ڈیٹیل بھی ہے بہت سارا، لیکن دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ چہرہ کہیں بھی دنیا میں رہیں گے کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز نماز کے لیے جو شرط ہے، لازم ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کے لیے قیام کرنا۔ قیام مطلب کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام شرط ہے، قیام کرنا لازم ہے، کھڑا ہونا، نماز میں کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پھر کیا ہے اور کس کے لیے جا کے گنجائش ہے۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ نمبر 3، تیسری چیز نماز میں قیام کرنا، کھڑا ہونا، نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یہ سورہ بقرہ کی 238 نمبر آیت ہے، 238 نمبر، حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کے، فرما بردار بن کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بن کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں ذکر کیا۔ اس آیت سے علماء نے کہا نماز کے لیے کھڑے ہونا یہ شرط ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا لازم ہے۔ آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں، اور اس حدیث سے ہم کو بہت ساری باتیں اور بہت ساری کنفیوژن دور ہوگی۔ عمران ابن حسین، یہ صحابی ہیں، عمران ابن حسین، حسین ایک سین سے آتا اور ایک صاد سے آتا ہے۔ اب جو لوگ تجوید نہیں جانتے ان کے لیے دونوں ایک ہے، وہ بولیں گے ہندی میں لکھو تو دونوں حسین ہیں، لیکن عربی میں ایک سین ہے ایک صاد ہے، صاد اور سین دونوں فرق ہے، تو ایک ہے حسین اور ایک ہے حسین، تو حسین اور حسین میں فرق ہے۔ یہاں جو ہے عمران ابن حسین صاد والا ہے، سین والا نہیں ہے۔ ہاں تو یہ صحابی ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، اس لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے اچھے سے تو تجوید سیکھو، جہاں بھی آپ کے قریب مسجد ہو نا، امام صاحب کے پاس جاؤ اور بولو ہم کو تجوید بتاؤ، تجوید پڑھنا بتاؤ، اور جہاں انتظام ہو وہاں جانا چاہیے۔ ہاں تجوید سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دو الفاظ کو ایک سمجھو گے۔ تو صحابی عمران ابن حسین کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کانت بی بواسیر، کہتے ہیں کہ مجھ کو بواسیر تھی، صحابی ہیں کہتے ہیں مجھ کو بواسیر تھی۔ بواسیر ایک بیماری ہے، معلوم ہے سب کو، اور بہت عام بیماری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بیماری کب کی ہے، بہت پرانی ہے، آج نہیں کی نہیں۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے۔ عمران ابن حسین صحابی کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک بیماری بواسیر کی بیماری تھی، بواسیر کی بیماری تھی۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ عن الصلاۃ، نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں نے نبی سے سوال کیا، تو آپ نے جواب دیا۔ سوال کیا، جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا، صلی قائما، صلی قائما، نماز پڑھ کھڑا ہو کے، نماز پڑھ کھڑے ہو کر، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تیرے کو طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، فَقَائِدًا، قَائِدًا قَعْدًا، بیٹھ کر، تو بیٹھ کر۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اس کے بعد اگر تجھ کو طاقت نہیں ہے، فَعَلَى جَنْبٍ، فَعَلَى جَنْبٍ، تو لیٹ کر، پہلو کے بل، کروٹ لیٹ کے پہلو پر لیٹ کے پڑھ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ چلیے ہم سیکھتے ہیں کیا معلوم ہے۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کو بھی بیماریاں ہوتی تھی۔ ہاں معلوم ہوا، صحابہ جیسے لوگ ان کو بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش کے طور پہ یا ویسے بھی
بیماریاں ہوتی تھی. تو بیماری ہونا, کسی کو لگ جانا, اس کے لیے نیک ہونا برا ہونا ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ آج ہمارے سماج میں کیسا ہے, اگر کسی آدمی کو پریشانی آ گئی, کوئی بیماری اس کو لگ گئی, تو لوگ کیا بولتے, کچھ نہ کچھ تو کیا ہے, ہاں کچھ نہ کچھ تو کیا ہے, کچھ نہ کچھ اندر ہے تبھی تو بھگت رہا ہے, یہ بھگت رہا ہے تو کچھ نہ کچھ کیا ہے. یہ جہالت ہے. بیماری کے لیے کچھ کرنا نہیں کرنا یہ شرط نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اچھے آدمی کو بیماری ہو سکتی ہے اور خراب آدمی ہے اس کو بھی ہو سکتی ہے, اللہ کی آزمائش. صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو بواسیر بیماری تھی, بیماری ہے بواسیر, ہو سکتی ہے. تو ایک بات معلوم ہوئی کہ نیک آدمی کو بھی بیماری ہو سکتی ہے. اور کیا معلوم ہے حدیث سے؟ ہاں یہاں فرض کی بات ہو رہی ہے, سنت کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں وہ ہم بعد میں دیکھ, اس لیے بول رہا ہوں یہ فرض ہے, فرض کی بات ہو رہی ہے, سنت میں گنجائش ہے, بعد میں ہم دیکھیں گے اس کو. یہ نماز کے لیے ہم کو حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نماز کے لیے سب سے پہلے حکم کیا ہے؟ کھڑے ہونا لازم ہے, کھڑا ہونا لازم ہے. یہاں آپ نے کہا کہ یہاں 3 باتیں بتائی, کھڑے ہونا, پھر طاقت نہیں تو بیٹھ کے, اور نہیں طاقت تو لیٹ کے. یہاں کیا آپشن ہے؟ 3 چننا ہے کہ بیٹھیں, کھڑے ہوں کہ لیٹ کے پڑھیں, کون سا اچھا لگتا ہے لیٹ جاؤ, ایسا ہے؟ یہاں تینوں کیا ہیں؟ یہ 3 ترتیب ہے, ترتیب ہے, آپشن نہیں ہے. آپ کو سیلیکٹ نہیں کرنا کون سا چنوں میں, مجھ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے بیٹھ کے کہ لیٹ کے. یہاں پر آپشن نہیں ہے بلکہ ترتیب ہے کہ نماز کے لیے پہلے نمبر پہ آپ نے کیا رکھا؟ انہوں نے پوچھا, جو پوچھ رہے تھے وہ بیماری تھی ان کو یا صحت مند تھے؟ بیمار آدمی نے پوچھا, ان کو بیماری تھی, انہوں نے پوچھا. تو بیماری تھی تو پوچھا, لیکن آپ نے جواب کیا دیا؟ نماز پڑھ کھڑے ہو کر, نماز پڑھ کھڑے ہو کر. کیا پتا چلا؟ بیمار آدمی بھی اگر ہے لیکن طاقت اس کو کھڑے ہونے کی ہے تو کیا بیٹھ کے پڑھے گا؟ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ نہیں ہے کہ مجھ کو تھوڑا بیماری کچھ ہو گئی, تکلیف ہے تو بیٹھ جاؤں. بیماری کے باوجود بھی اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ورنہ آپ یہاں صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پہلا کیا فرمایا؟ کھڑے ہو کے پڑھ, کھڑے ہو کے پڑھ. اس کے بعد اگر طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا. ایک آدمی بیماری ہے, کھڑے ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے گا, لیکن بیماری ہے یا نہیں بھی ہے, اگر اس کو بڑھاپے کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کے پڑھے گا. اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ جائے, کروٹ کے بعد لیٹ جائے گا, لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. یہاں پر بیمار اور صحت مند ایسا کچھ فرق ہے کہ آدمی بیمار ہو گیا تو بیٹھ کے پڑھے گا, ایسا کچھ ہے؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا بیٹھ کے پڑھے گا, ایسا ہے؟ صحت مند ہو بیمار ہو, یہاں کیا چیز ہے؟ اصل چیز ہے استطاعت, طاقت. کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے, اور اگر بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت تو لیٹ کے پڑھنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نماز میں قیام کرنا, کھڑے ہو کے پڑھنا یہ لازم ہے, شرط ہے. ہاں بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. جی ایک آدمی اگر آیا مسجد میں اور اس کو اچھا لگ رہا ہے, طبیعت اچھی لگ رہی ہے, اس کو فریش لگ رہا تھا کہ مطلب میں کھڑا ہو سکتا ہوں, تو کھڑے ہو کر کے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن بیچ میں اس کو تو گھبراہٹ ہوئی, کچھ ایسا لگا کہ میں تکلیف زیادہ بڑھ رہی ہے, تو وہ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ اسی حال میں بیٹھ جائے گا. ایک آدمی آیا مسجد میں اور جب آیا تو اس کی طبیعت تھوڑا ایسا کھڑے ہونے جیسی نہیں تھی, طاقت نہیں تھی کھڑا ہو پائے گا, تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. لیکن پھر بیچ میں اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ طبیعت تو اچھی لگ رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے میں کھڑا ہو سکتا ہوں بیچ میں, تو ابھی کیا کرے گا؟ وہ کھڑا ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ہو سکتا ہے بیچ نماز میں
آدمی حالت چینج کر سکتا ہے اگر اس کی استطاعت طبیعت جیسی صحیح یا خراب ہونے لگی یا صحیح ہونے لگی تو اپنی حالت چینج کر سکتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، طبیعت بگڑنے لگی، بیٹھ جائے گا. طاقت ختم ہو رہی ہے، بیٹھ جائے گا. بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، اچھا لگنے لگا کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، ایسا لگا اس کو، کھڑا ہو سکتا ہے. سمجھ آیا؟ لیکن طاقت پہ ڈیپینڈ ہے. اگر طاقت ہے کھڑے ہونے کی تو بیٹھ نہیں سکتا ہے، چاہے بیمار ہو چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ ہم نے 3 مسئلہ دیکھا. 3 دیکھا قیام کرنا. قیام کرنے میں کچھ سوال ہے ہم بعد میں دیکھیں گے. نمبر 4 چوتھی چیز نماز کے لیے چوتھی چیز کیا ہے؟ نماز میں نگاہ. کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ زمین پہ؟ کس کے سجدے کی جگہ پر؟ نماز میں نگاہ کہاں، یہ ہم مسئلہ دیکھتے ہیں. دیکھیے نماز میں نگاہ کا بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ نماز میں ان کی نگاہیں پورا جو کار کے وائپر کی طرح سے لیفٹ رائٹ پورا نگاہ جو ہے ادھر ادھر گھومتے رہتی ہے. نماز میں نگاہ کہاں رہنی چاہیے یہ ہم دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ کعبہ میں. ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، آپ کی نگاہ آپ کے سجدہ کی جگہ سے ہٹی نہیں یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ کے نکل گئے. یہ سب سے زیادہ جامع روایت ہے، صحیح روایت ہے اس باب کی، اس چیپٹر کی. نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ. کس کے سجدے کی جگہ؟ اپنے، یاد رکھیے اس کو، اپنے سجدے کی جگہ پر نگاہ رہنی چاہیے. یہ روایت کہاں کی ہے؟ یہ روایت حاکم کی ہے، بیہقی کی ہے، ابن خزیمہ کی ہے، اور شیخ البانی نے اس کو اپنی کتاب الارواء الغلیل میں اس کو ذکر کیا ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے ایک الارواء الغلیل. ارواء الغلیل یہ وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت ساری جگہوں کی حدیثوں کو اٹھا کے اس کتاب میں جمع کر کے صحیح اور ضعیف کو چھانٹا ہے. ہاں یہ روایت صحیح ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، اس میں ڈیٹیل بتایا ہے. بہت ساری کتاب میں ڈیٹیل نہیں بتایا ہے، صحیح ضعیف کا حکم لگا دیا ہے. لیکن ارواء الغلیل وہ کتاب ہے جس میں شیخ البانی نے کسی روایت کو صحیح کیوں بولے وہ بیان کیا ہے، ضعیف کیوں بولے بیان کیا ہے. ہاں اس لیے بہت سارے ہمارے بھائی شیخ البانی کا نام سن کے بہت چڑھتے ہیں. ہاں تم لوگ شیخ البانی کے مقلد ہو، دیکھو انہوں نے بول دیا ضعیف تو ضعیف، بول دیا صحیح تو صحیح. تو ہم شیخ البانی کے مقلد نہیں ہیں. شیخ البانی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اس صدی کے. ہاں ایک بہت ابھی ان کا 1999 میں انتقال ہوا. ہاں 1999 میں انتقال ہوا. بہت بڑے محدث تھے جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جو آج کی امت کے لیے بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے. تو انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ کوئی حدیث ہے اس کو لکھنے کے بعد اپنی کتاب میں یہ بتایا کہ یہ حدیث اور کہاں آئی ہے. ایک بات، یہ حدیث اور کس کتاب میں آئی ہے اور کتنی سند سے یہ آئی ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ حدیث میں یہ راوی ہے، اس راوی کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، احیاء ابن معین نے، فلاں محدث نے کہا ہے کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. اس لیے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہو گئی. امام شیخ البانی نے اپنے دل سے نہیں بول رہے ہیں ضعیف ہے، وہ ایک اصول بیان کر کے بتاتے ہیں اس اصول پہ روایت ضعیف ہو رہی ہے. تو ہم شیخ البانی کی بات نہیں مان رہے ہیں، وہ دلیل مان رہے ہیں جو دلیل دے رہے. وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم مقلد نہیں ہیں ان کے اس دلیل کی اتباع کر رہے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں. ہاں بہرحال تو یہ حدیث جو بتایا میں نے ابھی، یہ ارواء الغلیل شیخ البانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے. کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعبہ میں آپ گئے اور وہاں نماز پڑھی
اور اس کے بعد آپ کی نگاہ پوری نماز میں سجدے کی جگہ سے ہٹی نہیں. کہاں تھی؟ کعبہ کے اندر کی بات کر رہے ہیں. کعبہ کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کے اندر بھی اگر کوئی آدمی جائے تو جا سکتا ہے کہ نہیں. آپ نے ایک بار آپ گئے اور جب بتوں کی صفائی کرنا اس بار بھی آپ گئے تو گئے آپ. لیکن ابھی کیا ہے؟ کعبہ پورا بند رہتا ہے, کبھی صفائی کی ہوتی ہے لیکن اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کیونکہ وہ ڈائریکشن ہے. اور آپ ایک بار گئے اور آپ نے نماز پڑھی, لیکن آپ جب نماز پڑھی تو آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ سجدے کی جگہ پر. آپ نے نماز پڑھی, اب چونکہ کعبہ پورا دیوار چاروں طرف سے تھی تو آپ نے چہرہ کدھر کیا وہ ذکر نہیں مل رہا ہے, تو پوری دیوار چاروں طرف سے تھی تو آپ کدھر بھی چہرہ کیے ہوں. ہاں, لیکن یہ جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوا. تو یہ جو ہے کہ آپ کعبہ میں گئے اور نماز پڑھی, آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ہٹی نہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ سجدے کی. دیکھیے آدمی کی 4 حالت ہوتی ہے نماز میں, بڑی حالت. ایک تو قیام کی حالت, ایک رکوع کی حالت, ایک سجدے کی حالت اور ایک تشہد کی حالت. یہ 4 حالت ہوتی ہے. قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, یہ تینوں حالتوں میں آدمی کی نگاہ نماز میں کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ پر. ایک حالت بچی کون سی؟ تشہد میں. تشہد میں نگاہ کہاں رہے گی؟ یہ اس کو سبابہ کہا جاتا ہے. سبابہ آدمی جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس کو حرکت دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں, حرکت دیتے ہیں. تو تشہد میں آدمی کی نگاہ کہاں رہے گی؟ اشارے کی انگلی پر. سمجھ میں آیا؟ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے. آدمی کی نماز میں, پوری نماز میں نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ پر. صرف ایکسپشن کیا ہے؟ جب وہ تشہد میں بیٹھے گا تو نگاہ کہاں رہے گی؟ یہ سبابہ, یہ اشارے کی انگلی پر. اشارہ کرنا ہے دعا, التحیات للہ اشارہ کرتے جانا اور اس کو حرکت دینا ہے. اور آگے دیکھیں گے حرکت کیسا دینا کا, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہ حرکت پہ نگاہ رہے گی تشہد میں. سمجھ میں آیا؟ تو آدمی جی 2 سجدوں کے درمیان بھی نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ پر. بعض لوگوں نے کہا دامن میں رہنی چاہیے. دیکھیے کچھ ہمارے حنفی بھائی حضرات ہیں جو یہ بولتے الگ الگ نگاہوں کا وہ بانٹ دیا ہے کہ جب آدمی کھڑا ہوگا تو نگاہ سجدے کی جگہ پر, رکوع میں جائے تو کہاں دیکھے؟ پیر کے انگوٹھے کو, پیر کے انگوٹھے. اب انگوٹھا 2 ہوتا ہے, لیفٹ اور رائٹ, تو کدھر دیکھے گا بھائی؟ ادھر ادھر, لیفٹ رائٹ کدھر دیکھنا ہے؟ اور جب کھڑا ہو تو پھر کہاں, جب کھڑا ہو جائے تو پھر آگے. اس کے بعد جب سجدے میں جائے تو کہاں دیکھے؟ ناک کو دیکھے. اور جب 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھے تو کہاں دیکھے؟ دامن میں دیکھے. یہ سب کسی بھی روایت ثابت نہیں ہے, کسی بھی حدیث سے یہ ساری باتیں ثابت نہیں ہے. ہم کو جو ملتا ہے نبی کی حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں رہتی تھی؟ ہمیشہ سجدے کی جگہ پر, چاہے وہ رکوع کی حالت ہو, چاہے سجدے کی حالت ہو, چاہے قیام کی حالت ہو. پھر اس کے بعد ہم کو ایکسیپشن ملتا ہے دوسری روایت میں جو ہم آگے دیکھیں گے کہ تشہد میں آئیں گے ہم, تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ تشہد میں آپ کی نگاہ کہاں رہتی تھی؟ اشارے کی انگلی پر. آپ اشارہ کرتے تھے, ایسا دعا پڑھتے تھے اور آپ کی نگاہ یہاں رہتی تھی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہم کو نگاہ کے بارے میں ملتا ہے. اس میں بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی نگاہ کو ہم تو بہت نماز جب پڑھتے ہیں نا تو ہمارا دل لگتا نہیں ہے, نگاہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے, پنکھا دیکھ رہا ہے, گھڑی دیکھ رہا ہے, کہاں دیکھ رہا ہے. کچھ لوگ تو پنکھا گنتے ہیں کتنے پنکھے ہیں, کتنے ٹیوب لائٹ. ہاں, تو ایسا کچھ لوگوں کی نگاہیں جو ہے بھٹکتی ہیں. تو ایسا بولتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اس لیے آنکھ بند کر لیتے ہیں, آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں بہت دھیان لگتا ہے. تو صحیح ہے ایسا؟ ایک آدمی بجائے آنکھ کھولنے کے آنکھ بند کر لے یہ کہتے ہوئے کہ آنکھ کھلی رہے گی تو یہاں وہاں جائے گی نگاہ, تو صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. نگاہ آنکھ کو بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے, ثابت نہیں ہے. پوری نماز میں آنکھ کھلی رہنی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ سجدے کی جگہ پر. آپ کی بند تھی کہ کھلی تھی؟ آپ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے تھے. اور نگاہ
آنکھ کو کھول کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے اور اس میں حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ جب تمہارے آگے سے کوئی گزرے تو اس کو کیا کرو؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ کو حکم کیا ہے؟ ہاتھ سے اس کو, آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے روکو اس کو. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آنکھ بند کر کے پڑھ رہا ہے, مجھے بہت دھیان لگتا ہے نماز میں, آنکھ بند کرو, تو نماز پڑھ رہا ہے, اب کوئی آگے سے جا رہا ہے اس کو دکھے گا؟ تو آنکھ کھول کے پڑھنا حکمت ہے. یہ حکمت کیا ہے کہ آگے سے کوئی جائے گا اور دکھے گا اس کو روک سکتے ہیں, ادھر سے گیا تو روک دیا, ادھر سے روک دیا, تو روکنا ہے اس کو. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے, تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے تھے, اور آپ فرماتے ہیں میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے آگے سے عفریت جن, شرکس جن میرے آگے سے میری نماز خراب کرنے کے لیے گزر رہا تھا, جا رہا تھا. اللہ نے مجھ کو طاقت دیا, میں نے پکڑ لیا اس کو, اور پکڑنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو مسجد کے کھمبے میں باندھ دوں تاکہ صبح سارے کے سارے صحابہ اس کو دیکھ لیں. لیکن پھر مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. کیا دعا تھی؟ اے اللہ مجھ کو ایسی بادشاہت دے میرے بعد کسی کو نہیں دینا. تو میں نے, میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی, میں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ ذلیل ہو کے چلا گیا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ آپ کے آگے سے شیطان جا رہا تھا, جن جا رہا تھا, ہاں جن جا رہا تھا, تو آپ کی آنکھ بند تھی کہ کھلی تھی؟ کیسے معلوم آپ کو؟ آپ کی آنکھ کھلی تھی کہ بند تھی کیسے معلوم آپ کو؟ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے آگے سے جا رہا تھا, تو آپ کی آنکھ بند کر کے آپ دیکھ رہے تھے یا کھلی تھی؟ کھلی تھی. اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھ کو طاقت دیا, میں نے پکڑ لیا. آپ نے خود سے پکڑا اس کو, طاقت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ نے قدرت دیا تو پکڑے. ہاں بہرحال لمبی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ کھلی رہنی چاہیے نماز میں. آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. چاہے کوئی آدمی, بعض صوفی حضرات ایسا بولتے ہیں کہ آنکھ بند کرنے میں دھیان زیادہ لگتا ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. پوری نماز میں چوتھی بات کیا دیکھا ہم نے؟ نماز میں نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. پوری نماز میں صرف ایکسیپشن کیا ہے؟ تشہد کے وقت کہاں رہنی چاہیے؟ اشارے کی انگلی پر. ایک بات. دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ نگاہ آنکھ کو بند کر کے پڑھنا چاہیے کہ کھول کے نماز پڑھنا چاہیے. بند کر کے پڑھنا ثابت نہیں ہے. تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ نماز میں نگاہ الگ الگ جگہ رکھنا, دامن میں, انگوٹھا دیکھنا, پیر کا, ناک دیکھنا, یہ سب ثابت نہیں ہے. صرف ہم کو دو جگہ ثابت ہے, سجدہ, تشہد میں اشارے کی انگلی, اور سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں نگاہ جائے گی. ہاں یہ تین جگہ ثابت ہے. بس ہم نے یہ چار باتیں دیکھی. آج یہ چار باتیں ہی کافی ہیں. ایک بار میں ریویژن پوچھ لیتا ہوں. نمبر ایک کیا آج کے درس میں ہم نے کیا دیکھا؟ نمبر ایک, نماز کی پہلی چیز کیا دیکھا ہم نے؟ نیت. زبان سے نا, پھر ہاں دل سے, دل میں جو ارادہ کرنا میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں. ہاں نمبر دو کیا دیکھا ہم نے؟ وہ آگے دیکھیں گے. اب تھوڑا صبر کیجئے, تھوڑا صبر کیجئے. دوسری چیز کیا دیکھا ہم نے؟ نیت کرنے کے بعد کیا دیکھا ہم نے؟ قیام. قبلہ, رخ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف. دنیا میں کدھر بھی رہیں گے تو رخ کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف. قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے, لازم ہے, شرط ہے, نماز نہیں ہوگی اس کے بعد. ٹھیک ہے. نمبر تین کا دیکھا ہم نے؟ قیام, کھڑے ہونا. لازم ہے کہ نہیں؟ شرط ہے. طاقت نہیں ہے تو, اس میں مریض اور غیر مریض کی بات ہے کہ مریض ہو گیا تو بیٹھ کے پڑھے, ایسا نہیں. مریض ہونے کے بعد بھی اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے گا. ہاں کیونکہ قیام کرنا لازم ہے, نہیں طاقت تو بیٹھے گا. نمبر چار کا دیکھا ہم نے؟ نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ پر. لیکن ایکسیپشن کیا ہے؟ تشہد میں کہاں رہے گی نگاہ؟ اشارے کی انگلی پر. یہ چار باتیں ہم نے دیکھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.